کبھی کبھی علم کا بھی تکبر ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں۔ اصل مشکل یہ ہے نا کہ جب تک اللہ والوں کی صحبت نہ ہو نا جی تو آدمی بھٹک جاتا ہے۔ ایک اصول ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں پکا۔ اب دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے علماء، معتزلہ، قدریہ، کرامیہ، روافض، خوارج، ان میں کتنے بڑے علماء تھے چھوٹی۔ خیر غلام محمد قادیانی تو کوئی نبی نہیں تھا، عالم بھی نہیں تھا، لیکن نور الدین حکیم نور الدین بھیڑے والا وہ چوٹی کا عالم تھا بدبخت۔ اتنا بڑا عالم ہو کہ کیسے بھٹکا کہ ایمان سے بھی گیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی تکبر نہیں کرنا۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علم دیا ہے۔ کیونکہ اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ جتنی علم والی چیزیں ہیں نا وہ ہیں ہی اونچی۔ کیا مانا؟ اب آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے دیکھنے سے تو آنکھیں اوپر ہیں نا، سننے سے تو کان اوپر ہے، سونگنے سے ناک اوپر ہے، سمجھنے سے دماغ اوپر ہے، عقل اوپر ہے، کھانا پینا پیٹ تو نیچے ہے نا، پیٹ تو اوپر نہیں ہے، پیٹ تو نیچے ہے، چلنے کے لیے پاؤں نیچے ہیں، قوت شاونیت ختم کرنے کے لیے ابھی اعلی تناسل نیچے ہے، اعضائے تناسلیہ نیچے ہیں۔ علم والی چیزیں تو اوپر ہیں نا، چونکہ وہ اوپر ہیں تو وہ لازمی بات ہے کہ تفوق تو چاہتی ہے نا۔ ہر اونچی چیز جو ہے وہ اونچا ہونا تو چاہتی ہے نا، لیکن اللہ والوں کی صحبت ہو تو پھر ان چیزوں کا اثر نہیں ہے۔ ان کی صحبت سے آدمی مٹ جاتا ہے بس، کتنا بڑا علم کیوں نہ ہو تواضع آ جاتی ہے۔ ورنہ تکبر علم کا ہو تب بھی ہلاک کر دیتا ہے، مال کا ہو تب بھی ہلاک کر دیتا ہے، حسن و جمال کا ہو تب بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، نوجوان ہے یا لڑکا ہے لڑکی ہے، میرے جیسا کوئی حسین نہیں، ایک چیچک کی بیماری آئی سارا حسن ختم، ایک برس کی بیماری آئی سارا بدن داغدار ہو گیا، فالج گر گیا، پہلوان جو ہے جناب اب ٹانگیں بھی نہیں کھڑی کر سکتا۔ اس لیے کبھی تکبر کرنا ہے، ہمیشہ تواضع، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بھی تواضع کرتا ہے اللہ اسی کو اونچا کرتا ہے۔ استاد کے آگے جھکنا پڑتا ہے، استاد کا ادب کرنا پڑتا ہے، احترام کرنا پڑتا ہے، استاد کے احکام کی تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ مجھے یاد ہے خود مجھے والد صاحب نے سنایا تھا، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، دعا کریں جتنے ہمارے علماء، اولیاء، بزرگ، اکابر فوت ہو گئے اللہ سب کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، اور اللہ تا دم حیات علماء کو کسی بندے کا محتاج نہ فرمائے۔ یاد رکھیں اگر عالم محتاج ہوگا وہ حق نہیں کہے، رسول اللہ۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جو تھے نا وہ عجیب آدمی تھا، اپنے مزاج کا آدمی تھا، اللہ کا ولی تھا، اس لیے وہ کہتے تھے سعدیہ شیرازیہ سب کے مدح کم ذات رہا۔ وہ کہتے تھے یہ کمی لوگ جو ہیں نا ان کو نہ پڑھایا کرو، سعدیہ شیرازیہ سب کے مدح کم ذات رہا، کم ذات چوں ملا شود گلہ گنت استاد رہا۔ یہ جو کمی ہے نا کچھ پڑھ جائیں پھر مقابلہ استاد سے کرتے ہیں، لیکن اگر خاندانی کو پڑھاؤ گے وہ کبھی ایسی بات نہیں کر سکتے، وہ کبھی جھک نہیں سکتے۔ اب ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک استاد کے آگے ادب نہیں کرو گے کبھی علم حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے استاد جو تھے، میں تو نہیں پڑھا ہوں ادباً میں کہہ رہا ہوں، استاد سے حضرت مولانا ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کتاب یوں رکھی ہے نا تو کبھی مطالعہ کرتے ہیں تو ایک کتاب یوں رکھ دیتے
تو پھر اٹھ کے خود جاتے، کتاب کو نہیں چھیڑتے، کہتے بھی اب کتاب کے ادب کے خلاف میں اٹھ کے ادھر جاتا ہوں، کتاب کو کیوں پھیروں؟ یہ ان لوگ، اسی لیے پھر وہ محدث بھی تو بنے نا، مفسر بھی تو بنے، جس نے اکڑ دکھائی پھر وہ بس صرف خطیب العصر اپنے آپ کو خود لکھواتے ہیں، ورنہ لوگ نہیں کہتے ان کو خطیب العصر۔